یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ فاتحہ کرتے ہیں، تو فاتحہ کا کہاں ثبوت؟ صحابہ کرام تو فاتحہ نہیں کرتے تھے، سامنے کھانا نہیں رکھتے تھے۔ میں کہتا ہوں فاتحہ کا بھی ثبوت۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کھانا رکھ کر اس پر کچھ پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ کھانا پیش کیا جس میں گھی، کھجوریں اور دہی کو ملا دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پڑھا۔ اب حضور علیہ السلام جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ گیتا پڑھیں گے، رامائن پڑھیں گے؟ حضور علیہ السلام قرآن پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، کچھ ذکر و اذکار پڑھیں گے۔ تو کھانا پر اللہ کی آیتوں کو پڑھنا، اللہ کے ذکر کو پڑھنا، یہ نبی سے ثابت ہوا۔ لہذا ہم بھی سامنے کھانا رکھ کر اگر اس پر کچھ آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث اس کے لیے مجوز ہے، اس حدیث کو جائز کر رہی۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا، اے انس ابن مالک تم یہ کھانا اٹھاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پڑھنے کے بعد 10 صحابہ کو بلایا، آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ 300 صحابہ کرام تھے، 10 کی ٹولی میں آتے رہے اور اسی پیالے سے نکال کر کھاتے رہے۔ 300 صحابہ کرام شکم سیر ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے انس ابن مالک اب یہ پیالہ اٹھاؤ اپنے گھر لے جاؤ۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں جب پیالہ میں اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 300 صحابہ کے کھانے کے بعد بھی وہ پیالہ کھانے سے لبالب بھرا ہوا تھا، ذرہ برابر اس پیالے میں کوئی کمی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا ثابت ہوا کہ نہیں؟ اور فاتحہ یہ ہے کیا؟ یہ نادان کیا جانے فاتحہ کیا؟ فاتحہ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، یعنی کچھ آیتیں پڑھ کر مردوں کو ثواب پہنچانا۔ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، اور زندوں کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچائے، اور ایسا بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ کتاب الاضاحی اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی جب بقرعید کی دن قربانی کرتے تھے تو اگر ایک جانور کی قربانی کرتے تو اللہ کے نبی فرماتے، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو اگر امت کو ثواب نہیں پہنچتا تو اللہ کے نبی اس قربانی میں اپنی امت کو کیوں شریک فرماتے؟ اور جب 2 جانور کی قربانی کرتے تو ایک جانور کے بارے میں فرماتے، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ جانور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ اگر امت کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کے نبی جانوروں کی قربانی میں اپنی امت کو شریک نہ فرماتے۔ ابو داؤد ابن ماجہ نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، ان امراتم من جہینہ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال حجی عنها۔ ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی جو قبیلہ جہینہ سے تعلق رکھتی تھی، اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، لیکن میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کر لوں؟ ان کو ثواب پہنچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حجی عنہا، حج کر لے ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک دوسری حدیث، ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی جن کا تعلق قبیلہ خثعم سے تھا، ان امرأة من خثعم جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ ادرکت ابی شیخا کبیرا لا يثبت على الراحلہ افاحج عنہ قال حجی عنہ وذالک فی حجۃ الوداع۔ ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ کے اوپر اس وقت حج فرض ہوا جب بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتے، تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر لوں؟ میرے باپ کو اس کا ثواب مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کر لے، ثواب مل جائے گا۔ حج لڑکی کر رہی ہے، ثواب ماں کو مل رہا ہے، حج لڑکی کر رہی ہے، ثواب باپ کو مل رہا ہے، اور تم کہتے ہو زندوں کے عمل کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا، اس لیے ایصال ثواب بیکار ہے۔ تمہارا کہنا
پڑھنا بھی ٹھیک ہے، ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب نہیں بھی پہنچتا ہے، یہ مردوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے۔ اگر مردہ مسلمان ہو تو ثواب پہنچتا ہے، مردہ مسلمان نہ ہو تو ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن العاص نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا باپ عاص ابن وائل مر گیا، اور اے اللہ کے نبی آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا باپ پوری زندگی آپ کی تکذیب کرتا رہا، آپ سے ٹکر لیتا رہا، جنگوں میں آپ سے لڑتا رہا، ایمان نہیں لایا، مشرک تھا، شرک اور کفر پر مرا، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے مجھ کو بلا کر، میرے بھائی کو بلا کر یہ وصیت کی کہ تم دونوں میری طرف سے 50 غلام آزاد کر دینا۔ محمد کی باتیں کہیں آخرت میں سچی نکل گئی تو بچنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ اے اللہ کے نبی میرے بھائی نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، کیونکہ میرا بھائی کافر ہے، مسلمان نہیں، لیکن اے اللہ کے نبی میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، اگرچہ معاملہ میرے باپ کا ہے لیکن نبی کے مقابلے میں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے اے اللہ کے نبی اگر آپ فتویٰ دیں تو میں 50 غلام آزاد کروں، اور اگر آپ منع فرما دیں گے تو میں غلام آزاد نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کے الفاظ سنو، فیصلہ ہو جائے گا کہ ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان مسلمن فعاتقت من ہو او تصدقت من ہو او حججت من ہو بلغہ ذلک، اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، تم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے، تم اس کی طرف سے نفلی حج کرتے، اس کو ثواب پہنچتا۔ مسلمان ہوتا تو ثواب پہنچتا، لیکن تیرا باپ مسلمان نہیں تھا اسی لیے ثواب نہیں پہنچے گا۔ جو کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا ہے وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں، ان کے باپ دادا ایسے ہی ہیں کہ ان کو ثواب نہ پہنچے، یہ مردہ نہیں کٹ مردہ ہیں، اس لیے ان کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ اور ہمارے مردے نبی کی محبت میں مرے ہیں، نبی کے عشق میں مرے ہیں، نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر لے گئے ہیں، ان کے سینوں میں نبی کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، اس لیے جب ہمارے مردوں کو ثواب پہنچایا جائے گا تو ثواب پہنچے گا۔ ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب نہیں بھی پہنچتا ہے، یہ مردوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے۔ اگر مردہ مسلمان ہے تو ثواب پہنچے گا، مردہ کافر ہے تو ثواب نہیں پہنچے گا۔ یہ کہتے ہیں چلیے صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے، تو آپ لوگ یہ بریانی کیوں بناتے ہیں، پلاؤ کیوں بناتے ہیں، زردہ کیوں بناتے ہیں، یہ ملیدہ کیوں بناتے ہیں؟ اگر ثواب ہی پہنچانا ہے تو غریبوں میں غلہ بٹوا دیجئے، غریبوں میں کپڑا بٹوا دیجئے، یا غلوں پر فاتحہ پڑھ کر کے غریبوں میں بانٹ دیجئے، کپڑوں پر فاتحہ پڑھ کر غریبوں میں بانٹ دیجئے۔ لیکن جب دیکھیے تو بریانی ہے، پلاؤ ہے، زردہ ہے، قورمہ ہے، ملیدہ ہے، فرنی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ لوگوں کا مذہب تو کھاؤ پکاؤ، کبھی 12ویں کے نام پر، کبھی 11ویں کے نام پر، کبھی چھٹی کے نام پر نیا نیا کھانا پکاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اگر تم کو ایصال ثواب کرنا ہوتا تو غریبوں میں غلہ بانٹ دیتے، غریبوں میں کپڑا بانٹ دیتے، یا غلہ پر دعا پڑھ کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے، کپڑوں پر فاتحہ کر کے غریبوں میں بانٹ دیتے۔ لیکن جب دیکھو بریانی ہے، پلاؤ ہے، زردہ ہے، ملیدہ ہے، یہ کیا تماشا؟ کیوں نہیں تم غلوں پر فاتحہ کرتے؟ میں کہتا ہوں ہم آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں، آپ کے اوپر رعایت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب مرغا اور ملیدہ پر فاتحہ کر دیا تو مرغا ملیدہ کے لیے آپ ترس گئے، جب زردہ پر فاتحہ کر دیا زردہ کے لیے آپ ترس گئے، جب بریانی پر فاتحہ کر دیا بریانی سے آپ محروم ہو گئے۔ اب زیادہ تاؤ دلائیں گے تو مبارک پور کے غلہ گودانوں میں گھس کر تمام غلوں پر فاتحہ پڑھ دیں گے، اور مفت لال کی فیکٹری میں گھس کر تمام کپڑوں پر فاتحہ پڑھ دیں گے۔ آپ ایک ایک دانے سے محروم ہو جائیں گے اور ایک ایک چٹ کپڑے سے محروم ہو جائیں گے، روڈ پر بھوکے اور ننگے نظر آئیں گے۔ کیا کھائیں گے؟ کوا کے علاوہ تو کوئی چیز ملے گی نہیں، کوا ہی پر ہم لوگ فاتحہ نہیں کرتے، باقی تمام چیزوں پر فاتحہ کر دیتے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے کہ کیا بات ہے کہ یہ دیوبندی لوگ، وہابی لوگ جن کھانوں پر فاتحہ کر دیا جاتا ہے وہ نہیں کھاتے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو انہی سے پوچھنا چاہیے، ان کا پرسنل میٹر ہے، کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اور انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، انہی سے پوچھو۔ اس نے کہا نہیں ان سے تو نہیں پوچھیں گے، آپ بتائیے آپ کو معلوم۔ میں نے کہا انہی سے پوچھو، کہا نہیں آپ بتائیے۔ میں نے کہا میں بتاؤں گا نہیں، صرف ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، بخاری کی حدیث، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری،
آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ اسی بخاری سے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اور جواب سمجھنا تمہارا کام۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ حدیث بتائیے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان اس کھانے کو کھانے لگتا ہے جس پر بسم اللہ نہ کیا جائے، اور جب بسم اللہ پڑھ دیا جائے تو شیطان اس کو کبھی نہیں کھائے گا۔ اور یہاں تو صرف بسم اللہ نہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھ دیا، بسم اللہ بھی پڑھ دیا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیا، چاروں کل پڑھ دیا۔ اب شیطان نہیں، شیطان کا باپ بھی کھانا چاہے تو کھا ہی نہیں سکتا۔ تم کہتے ہو کھانے پر کیوں فاتحہ پڑھتے ہو؟ نادانو سنو، اس کو بھی میں ایک حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث، لا تنفقو امرأۃ شیئا من بیت زوجہا الا باذن زوجہا، کوئی عورت اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر شوہر کے گھر سے کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ وقیل ولا الطعام یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے نبی کیا عورت کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتی ہے شوہر سے پوچھے بغیر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا الطعام وذالک افضل اموالنا، کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتی ہے، اور کھانا تو ہمارے اموال میں سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے افضل کس کو قرار دیا؟ موبائل کو نہیں، گاڑی گھوڑے کو نہیں، مکان دکان کو نہیں، کھانے کو سب سے افضل قرار دیا، کیونکہ موبائل پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، مکان اور دکان پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، اب کپڑے پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، لیکن کھانے پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر آدمی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، بغیر موبائل کے رہ سکتا ہے، بغیر گاڑی گھوڑے کے رہ سکتا ہے، بغیر بیوی بچوں کے رہ سکتا ہے، لیکن بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وذالک افضل اموالنا، اور یہ ہمارے اموال میں سب سے افضل ہے۔ تو جو سب سے افضل تھا اس پر ہم نے فاتحہ پڑھی، اور یہ چغد اعتراض کر رہا ہے کہ کیوں کھانے پر فاتحہ پڑھی۔